سب کچھ ایک معمولی رات سے شروع ہوا، ایک ریسٹورنٹ، ایک تصویر اور ایک سکہ، لیکن پھر اچانک شیشے کا فرش ٹوٹا اور خوشی کے محفل موت کا میدان بن گئی۔ سالوں بعد ایک لڑکی خوابوں میں وہی منظر دکھتی ہے جن میں سب لوگ ایک ایک کر کے مر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ خواب ہے یا مستقبل کی جھلک؟ کیا موت واقعی ان کے پیچھے ہے، اور اگر ہے تو کیوں؟ کس نے موت کو ناراض کر دیا؟ کیا اسٹیفنی اپنی فیملی کو بچا پائے گی یا وہ بھی موت کے اس کھیل کا اگلا شکار ہوگی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ مووی کی شروعات ہوتی ہے سن 1968 کے دور میں، جہاں ہمیں پال اور ایرس نامی ایک جوڑے کو دکھایا جاتا ہے۔ دراصل پال اپنی بیوی ایرس کو سرپرائز دینے کے لیے شہر کے ایک نئے ریسٹورنٹ اسکائی ٹاور میں لے کر آیا تھا۔ اس خوبصورت ریسٹورنٹ کو دیکھ کر ایرس بہت خوش ہو جاتی ہے اور ان دونوں کے ایک تصویر پروموشن کے لیے لی جاتی ہے۔ اس تصویر کے پس منظر میں ایک بچہ بھی دکھائی دیتا ہے جو کہ اس قریب میں شریک ایک سنگر کا بیٹا تھا اور اس کا نام تھا ولیم۔ پھر پال اور ایرس ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں جس کا فرش مکمل طور پر شیشے سے بنا ہوتا ہے اور درمیان میں ایک لائیو کچن ہوتا ہے جہاں شیفز کھانا تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ ماحول بہت خوشگوار ہوتا ہے اور مہمان خوب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ایرس ایک گلاس کا پھول نکال کر پال کی جیکٹ کی جیب میں رکھ دیتی ہے، لیکن پھول کا کانٹا جبنے کی وجہ سے پال کی انگلی زخمی ہو جاتی ہے اور خون بہنے لگتا ہے۔ خون دیکھ کر ایرس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اسے الٹی آنے لگتی ہے۔ یہ دیکھ کر سنگر آستہ سے اس سے پوچھتی ہے، کیا تم حاملہ ہو؟ ایرس یہ سن کر پہلے تو حیران ہوتی ہے، لیکن فوراً اسے خود بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید وہ واقعی پریگننٹ ہے۔ یہ جان کر اس کے چہرے پر خوشی جھلکنے لگتی ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ بات پال کو بتائے گی۔ پارٹی میں واپس آ کر پال اسے ٹریس پر لے جاتا ہے اور شادی کی پیشکش کر دیتا ہے۔ ایرس نہ صرف ہاں کہتی ہے بلکہ اسے اپنی پریگننسی کی خبر بھی دیتی ہے، جس پر پال بے حد خوش ہو جاتا ہے۔ اسی وقت ولیم ٹریس پر کھڑے ہو کر ایک سکہ نیچے پھینکتا ہے، لیکن وہ سکہ نیچے گرنے کی بجائے ایک وینٹیلیشن ڈکٹ میں پھنس جاتا ہے۔ دوسری طرف ریسٹورنٹ میں سب لوگ اب بھی ناچنے اور خوشی منانے میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن اچانک گلاس فلور میں ہلکی سی لرزش آتی ہے، جیسی زمین تھوڑی سی ہل رہی ہو۔ اب وہی سکہ ڈکٹ میں گمتا ہوا آگے بڑھنے لگتا ہے۔ تبھی اچانک شیشے کا فرش ٹوٹ جاتا ہے اور کئی لوگ نیچے گر جاتے ہیں۔ پال خود کو بچانے کی کوشش میں شیشے کے ایک کنارے کو پکڑ لیتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ اور پاؤں کٹ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں آخرکار وہ بھی نیچے گر جاتا ہے اور جان کی بازی ہار دیتا ہے۔ البتہ ایرس کسی طرح بچ نکلتی ہے۔ اب وہی سکہ آگے چل کر ایک گیس پائپ میں پھنس جاتا ہے، جس کی وجہ سے ریسٹورنٹ میں آگ بھڑک اٹھتی ہے اور اس آگ میں سنگر جل کر ہلاک ہو جاتی ہے۔ آگ پھیلنے دیکھ کر ایرس اپنے آپ کو ایک پیانو کے نیچے چھپا لیتی ہے اور پھر موقع ملنے پر لفٹ کی طرف دوڑتی ہے، لیکن لفٹ پہلے ہی لوگوں سے بھری ہوئی تھی اور وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ لفٹ کرش ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اس میں موجود تمام افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ایرس دوبارہ اوپر کی طرف ریسٹورنٹ میں واپس بھاگتی ہے، لیکن وہ حیرت سے دیکھتی ہے کہ ریسٹورنٹ کا آدھا حصہ ایک طرف جھک گیا ہے اور لوگ اپنی جان بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ وہی پیانو جس کے نیچے ایرس چھپی ہوئی تھی اب پورے اسٹرکچر کو بیلنس دے رہا ہوتا ہے۔ تب ہی وہی سکہ ٹکٹ سے نکل کر پیانو پر آ گرتا ہے اور اس کا توازن بگڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ریسٹورنٹ کا آدھا حصہ نیچے گر جاتا ہے اور مزید کئی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اگلے منظر میں ہم ایرس کو سنگر کے بیٹے ولیم کے ساتھ دیکھتے ہیں، جسے وہ بچانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، لیکن فلور ایک بار پھر ٹوٹنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر ایرس دو چیز کے درمیان اپنی انگوٹھی پھنسا کر خود کو سہارا دینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کا ہاتھ پھسل جاتا ہے اور وہ اور ولیم دونوں نیچے گر کر مر جاتے ہیں۔ تبھی ہم ایک لڑکی کے چیخنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ دراصل اسٹیفنی کی سوچ میں ہو رہا تھا۔ اس کی چیخوں کی وجہ سے کلاس روم میں موجود تمام اسٹوڈنٹس پریشان ہو جاتے ہیں۔ پروفیسر کی پوچھنے پر اسٹیفنی بتاتی ہے کہ اسے اکثر ایسے ڈراؤنے خواب اور وہم دکھائی دیتے ہیں۔ اسی رات جب اسٹیفنی سوتی ہے، اسے پھر ایک بھیانک خواب آتا ہے جسے ڈر کر وہ بھاگ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی رومیٹ اسے مشورہ دیتی ہے کہ وہ اپنی فیملی سے بات کرے۔ اگلی دن اسٹیفنی اپنے والد اور چھوٹے بھائی سے ملنے ان کے گھر چلی جاتی ہے۔ بعد ازاں وہ دونوں اپنے انکل کے گھر جاتے ہیں جو ان کی ماں کے بھائی ہوتے ہیں۔ اسٹیفنی کو اپنی کزن سے خاص دوستی ہوتی ہے اور سب مل کر وقت اچھا گزارتے ہیں۔ تبھی اسٹیفنی اپنے انکل سے ایرس کے بارے میں سوال کرتی ہے، وہی ایرس جو اس کے خوابوں میں آتی تھی۔ دراصل ایرس اس کی نانی ہوتی ہے۔ ایرس کا نام سنتے ہی انکل غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، تمہاری گرینڈ ماں ہمارے لیے مر چکی ہے۔
वो दिमागी तौर पर पागल हो गई थी और एक जजीरे पर जा बसी थी। फिर वो कभी हमसे मिलने नहीं आई। उसी की वजह से तुम्हारी माँ भी दिमागी तौर पर गैर मुतवाजिन हो गई और हमें छोड़कर चली गई। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। बाद में स्टेफनी के आंटी से उसे चिपके से आयरस की तरफ से भेजा गया एक खत, एक पता और एक पुरानी तस्वीर देती है। ये वही तस्वीर होती है जो स्काई टावर रेस्टोरेंट के सामने ली गई थी। जब स्टेफनी ये जगह देखती है तो उसे याद आता है कि ये तो वही मुकाम है जो वो बार बार ख्वाब में देखती आई है। अब वो हकीकत जाने के लिए उस जजीरे पर जाने का फैसला करती है जहां आयरस रहती थी। वहां पहुंचकर जैसे ही वो अपना नाम बताती है, आयरस जज्बाती होकर उसे अंदर बुला लेती है और उसकी माँ के बारे में पूछती है। स्टेफनी उसे बताती है कि उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। फिर स्टेफनी उसे अपने ख्वाबों के बारे में बताती है और कहती है, मुझे रोजाना स्काई वेव रेस्टोरेंट का ख्वाब आता है जिसमें मैं, आप और पाल की मौत दिखती हूँ। ये सुनकर आयरस हैरान रह जाती है और कहती है कि यही विजन पहले मुझे भी आते थे। इन्हीं ख्वाबों ने मुझे उस दिन होने वाले हादसे को रोकने का मौका दिया था। मैंने उस दिन ओसिका बच्चे के हाथ से ले लिया था और माइक पर सबको खबरदार कर दिया था कि फर्श गिरने वाला है, जिसकी वजह से कई लोग बच गए थे। स्टेफनी हैरान होकर पूछती है, क्या आपने वाकई सबकी जान बचा ली थी? आयरस कहती है, हाँ, उस दिन मैंने मौत को चकमा देकर सबको बचा लिया था, मगर मौत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वक्त के साथ साथ वो सब फिर मारे गए और वो बच्चे जो उस हादसे के बाद पैदा हुए उन्हें भी इस खेल का हिस्सा बनना पड़ा। फिर आयरस उसे एक किताब देती है जिसमें उस हादसे और मौत के खेल से बचने के तमाम तरीके दर्ज होते हैं, मगर स्टेफनी को यकीन नहीं आता। बाद में जब वो जाने लगती है तो आयरस खुद मौत का सामना करने का फैसला करती है ताकि वो अपनी नस्ल को बचा सके। सालों बाद वो अपने केबिन से बाहर निकलती है और स्टेफनी को किताब देते हुए कहती है, अब मौत तुम्हारी पीछे है, खुद को बचाने के लिए तुम्हें इस किताब की जरूरत पड़ेगी। तभी करीब गैस लीक होने शुरू हो जाती है और अचानक एक जंजीर आयरस की गर्दन से टकरा कर उसे चीर डालती है और वो वहीं पर ही दम तोड़ देती है। अब स्टेफनी को सब कुछ सच लगने लगता है और उसे याद आता है कि अब उसे अपनी माँ से रब्ता करना है। किताब खोल कर देखती है तो उसमें वही सिक्का छुपा होता है जिसे आयरस ने हादसा रोका था। वो फौरन अपनी फैमिली को फोन करके खबरदार करना चाहती है, मगर कोई कॉल रिसीव नहीं करता क्योंकि सब एक पार्टी में मसरूफ होते हैं। तभी अचानक यहाँ कुछ अजीब व गरीब वाकयात रुनुमा होने लगते हैं। एक गिलास टूटकर उसका टुकड़ा आइस बकेट में जा गिरता है। जब स्टेफनी के अंकल बर्फ लेने के लिए हाथ डालते हैं तो एक कांच का टुकड़ा उनके गिलास में चला जाता है जिसे वो एक तरफ रख देती है। इसके अलावा घर का दूसरा सामान भी आस्ता आस्ता अपनी जगह बदलने लगता है, जैसी कोई नजर न आने वाली ताकत ये सब कर रही हो। फिर वही गिलास स्टेफनी के अंकल के हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर जाता है और कांच का टुकड़ा उनके पाँवों में घुस जाता है। तकलीफ की शिद्दत से वो जमीन पर गिर जाते हैं और इस झटके से जमीन में लर्जिश पैदा होती है। साथ ही एक औजार अचानक लॉन्ग कटिंग मशीन पर जा गिरता है, जिससे वो मशीन खुद ब खुद चल पड़ती है और अगले ही लम्हे स्टेफनी के अंकल का चेहरा उसमें फिसल कर किचला जाता है। उनकी मौत का ये होलनाक मंजर देखकर सब घर वाले खौफ से लर्ज उठते हैं। स्टेफनी उन्हें समझाती है कि मौत उनके पीछे पड़ चुकी है। वो बताती है कि जिस दिन स्काई वेव रेस्टोरेंट का हादसा हुआ उस दिन जो लोग बचे गए थे उन्हें बाद में एक एक करके मौत ने आ लिया और अब ये सिलसिला उनके नस्लों तक पहुंच चुका है। मतलब अगर स्टेफनी की माँ मर गई तो अगली बारी स्टेफनी की होगी और उसके बाद उसके अंकल, कजन और दूसरे रिश्तेदारों को भी यही खतरा दरपेश होगा। लेकिन घर के किसी फर्द को उसकी बात पर यकीन नहीं आता सिवाय उसके आंट के। अलबत्ता स्टेफनी और उनके दरमियान कोई खास ताल्लुक नहीं था, वो एक दूसरे से कम ही बात करते थे। इसके बाद हम स्टेफनी के कजन एरिक को उसके पियर्सिंग शॉप में देखते हैं। वो नाक में नोज रिंग पहने होता है। काम खत्म करने के बाद जैसे ही वो बाहर निकलने लगता है, एक पेन जो मुकनातिसी जंजीर से बंधा था अचानक चल पड़ता है और वो चेन एरिक के नोज रिंग में उलझ जाती है। इसी जगह करीब एक रेसिन का डब्बा पड़ा होता है जिसमें अचानक आग भड़क उठती है। अगरचा एरिक किसी तरह जंजीर से खुद को आजाद करा लेता है, लेकिन नीचे गिरने से आग में जा गिरता है। ये खबर जैसे ही स्टेफनी को मिलती है, वो अपनी बाई को साथ लेकर फौरन एरिक के दुकान की तरफ रवाना हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम था कि एरिक भी उसी खतरे में है। लेकिन रास्ते में ही एरिक सही सलामत मिल जाता है, बस उसके बाजू पर मामूली जख्म था। स्टेफनी उससे बात कर रही होती है कि अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक एरिक को टक्कर मार देता है, मगर हैरत अंगेज तौर पर उसे कुछ नहीं होता। स्टेफनी को यह सब कुछ गैर मामूली लगता है,
ایرک مسکرا کر کہتا ہے میں نے کہا تھا نا مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اسٹیفنی کی پریشانی ابھی کم نہیں ہوتی۔ وہ ہر طرف دیکھنے لگتی ہے کہ کہیں کوئی اور خطرہ تو نہیں۔ اسی دوران ایک کچرے کی گاڑی وہاں سے گزرتی ہے، جسے دیکھ کر اسٹیفنی اسے خبردار کرتی ہے کہ اسے دور رہے، لیکن ایرک مذاقن جا کر ٹرک کے ساتھ لپٹ جاتا ہے اور تبھی بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تب ہی ایرک کی بہن واک پر جاتی ہے کہ اچانک اس کا پاؤں ایک بال سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ سیدھا ایک ٹکری میں جا گرتی ہے۔ ٹرک ڈرائیور اسی وقت وہ کوڑا اٹھانے آتا ہے اور جلدی میں اسے ٹرک میں ڈال دیتا ہے۔ اسٹیفنی اسے بچانے کے لیے بنا کچھ سوچنے سمجھے ٹرک پر چڑھ جاتی ہے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ٹرک کا کرشنگ سسٹم آن ہو چکا ہوتا ہے اور اسٹیفنی کے آنکھوں کے سامنے اس کے کزن کا جسم چکنا چور ہو جاتا ہے۔ صرف اس کا ایک ہاتھ اسٹیفنی کے ہاتھ میں رہ جاتا ہے۔ اسی حادثے کے بعد تمام گھر والے شدید غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسٹیفنی کو لگتا ہے کہ ایرک کی جگہ اسے مرنا چاہیے تھا۔ تبھی اس کے آنٹ ایک چونکا دینے والے راز بتا دیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ایرک اسٹیفنی کے انکل کا حیاتیاتی بیٹا نہیں ہے، اسی لیے وہ موت سے بچ گیا، جبکہ اس کی بہن جو اصل بیٹی تھی مر گئی۔ یہ سچ جان کر اسٹیفنی چونک جاتی ہے اور اب باقی رشتہ داروں کو بھی اس کی بات پر یقین ہونے لگتا ہے۔ اب باقی بچتا ہے ایرک کا چھوٹا بھائی بابی۔ اسے اپنی موت کا اندیشہ ہونے لگتا ہے، اس لیے وہ اسٹیفنی سے مدد مانگتا ہے۔ وہ اسے ایک ایسی شخص کے پاس لے جاتی ہے جو سکائی ویو والے حادثے میں بچ گیا تھا اور موت کو چکما دینے میں کامیاب رہا تھا۔ وہ شخص جیپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اسٹیفنی جیسے ہی اسے جیپ کہتی ہے وہ چونک جاتا ہے، کیونکہ اسے اس نام سے صرف آئرس پکارتی تھی۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ اس رات وہ بھی پارٹی میں موجود تھا جہاں اس کی ماں گلوکارہ تھی۔ تب اسٹیفنی کو یاد آتا ہے کہ اسی نے ویژن میں ایک بچے کو دیکھا تھا جو دراصل جیب ہی تھا۔ جیب بتاتا ہے کہ کچھ سال پہلے ایرس اس کے پاس آئی تھی تاکہ وہ پال کے موت کو ٹال سکے، لیکن وہ ناکام رہے۔ اسٹیفنی پوچھتی ہے کیا کوئی ایسا ہے جو اب تک بچ پایا ہو؟ جیب جواب دیتا ہے ہاں، 2 لوگ بچ گئے تھے۔ اسٹیفنی اس سے مدد مانگتی ہے لیکن وہ انکار کر دیتا ہے کیونکہ وہ موت کو ایک بار دھوکہ دے چکا تھا اور دوبارہ نہیں دینا چاہتا۔ اب اسٹیفنی کو اپنی ماں کی جان کی فکر لاحق ہوتی ہے تو وہ اسے اپنی دادی کے گھر لے جاتی ہے، کیونکہ آئرس بھی وہی کئی برس محفوظ رہی تھی۔ روانگی سے پہلے اسٹیفنی کی کتاب سے ایک سکہ گر جاتا ہے جو ایک بڑھیا کو مل جاتا ہے۔ جب اسٹیفنی اپنی ماں اور بھائی کو گھر کے اندر بیچتی ہے تو اچانک گیس لیک ہو جاتی ہے اور زبردست دھماکہ ہوتا ہے۔ اس دھماکے کی شدت سے اسٹیفنی کی گاڑی قریبی ندی میں جا گرتی ہے۔ وہ ایک ٹاور گرنے ہی والا ہوتا ہے کہ اس کی ماں باہر آ کر اسے بچا لیتی ہے، مگر خود ٹاور کے نیچے آ کر جان دے دیتی ہے۔ اسٹیفنی کا بھائی سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کے بہن کی باری ہے، لہٰذا وہ پانی میں چھلانگ لگا کر اسے باہر نکالتا ہے۔ اسٹیفنی پانی میں ڈوب کر تقریباً مر چکی ہوتی ہے، مگر CPR سے اس کی سانسیں واپس آ جاتی ہے، یعنی اس نے موت کو ہرا دیا تھا۔ کچھ سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں چارلی کی گریجویشن پارٹی ہو رہی ہے۔ اسٹیفنی اسے ایک روز دیتی ہے جس کا کانٹا اس کی انگلی میں چھپ جاتا ہے، بالکل ویسا ہی جیسا آئرس کے ساتھ ہوا تھا۔ مطلب کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ دوسری طرف وہی بڑھیا جسے سکہ ملا تھا، اس کا سکہ پرس سے نکل کر ریلوے ٹریک پر جا پھنس جاتا ہے۔ ادھر اسٹیفنی کے گھر اس کا بھائی اور دوست ڈاکٹر آتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے تم بہت خوش نصیب ہو کہ بچ گئی، کیونکہ اگر کوئی 5 منٹ سانس نہ لے تو وہ کلینیکلی ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر اسٹیفنی اور اس کا بھائی ایک دوسرے کو چونک کر دیکھتے ہیں۔ تبھی اسٹیفنی کو ٹرین کی آواز سنائی دیتی ہے جو تیزی سے ان کی طرف آ رہی ہوتی ہے۔ دونوں بھائی بہن بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دیر ہو جاتی ہے۔ ٹرین کے پیچھے سے اڑنے والی لکڑیوں کے ٹکڑے ان کے جسموں کو چیر دیتے ہیں اور دونوں کی موت ہو جاتی ہے۔ اور اسی بھیانک منظر کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائی۔